وہ تو ایک الگ چیز ہے، نصیب تو الگ چیز ہے، بٹ جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں کچھ اسٹیپس فالو کرنی ہوتی ہیں. اب اگر ہم یہ پروفٹ کی بات کریں یا کاسٹنگ کی بات کریں، وہ نصیب کی بات نہیں ہے. نصیب بالکل ہے اس میں، بٹ مجھے کاسٹنگ تو کرنی آنی چاہیے نا، کہ پتا ہو مجھے. تو مجھے صبر کا مسئلہ تھا اندر، اچھا. باقی کوئی کہیں سے نہ میرے نالج میں تھا انٹرسٹ ہمیں کوئی امداد دیتا ہے نہ کہیں سے کوئی لون ملتا ہے. امداد تو بزنس کو چاہیے بھی نہیں. جی 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 تو میں اپنی مدد آپ بزنس بالکل جی جی بزنس تو اپنی ایسے ہی مدد آپ ہوتی یہ ہے. چیزیں میں نے شروع کی میڈم. جی. تو ٹریڈنگ کا بھی میرے علم میں نہیں تھا. تقریباً اس وقت 85 خواتین میڈم میں نے گھروں میں روزگار دیا ہوا ہے ان کو. ماشاء اللہ. 10 دن کا میں ٹریڈنگ دیتا ہے اپنے فیکٹری میں. اچھا. مطلب یہ دھاگے بنانا جس میں ہمارے زبان میں خام بولتا ہے ڈنڈی ہوتا ہے. ہاں. اس کے ساتھ میں نے ٹریڈنگ دی ان کو. مطلب جنہوں نے اچھا دھاگے بنایا تو ان کے لیے میں 5 کلو 6 کلو وہ دے کے وہ اپنے گھروں میں روزگار ہے. اس وقت 85 خواتین. اچھا. اس وقت 25 خواتین جو ہے میں ٹریڈنگ دے رہا ہے. نہ کوئی انجوز کی طرف سے میں ٹریڈنگ کے لیے پیسے دیا ہے. ٹھیک ہے. نہ میرے نالج میں تھا. ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا جی انجوز ٹریڈنگ کے لیے پیسے دیتے ہیں. اچھا جی ایک ریسپی نے جو دھاگہ بنانے والے کوئی 4 مشین ہمیں دی ہے اور یہ معاشرے کے آتے تھے. بالکل. اور اسپیشلی خواتین دور دراز علاقوں میں دیکھیں، کدو شہر میں بھی دیکھیں تو خواتین کی اپنی ضروریات کی چیزیں ملنا ان کے لیے مشکل تھا. بالکل. تو اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انیشیلی لیڈیز شاپ کی بنیاد رکھی اور خواتین کو ہم نے انکریج کیا. ظاہر ہے ان کے پاس سیٹ منی تو تھا نہیں، تو ہم نے انکریج کیا کہ لون لے لیں آپ، اس سے اپنا انیشیلی بزنس اسٹارٹ کریں. کرتے تھے سیکشن ہوا کرتا تھا تو ہم لوگوں کو خواتین کو اسپیشلی موٹیویٹ کرتے تھے بزنس اسٹارٹ اپ کی ٹریننگس وغیرہ. اس وقت آپ کو پتہ ہے معاشرہ ایسا تھا کہ یہاں پہ خواتین خود جا کے اپنے لیے چیزیں شاپنگ نہیں کر سکتی تھیں. ان کی مرد لے کے آتے تھے. بالکل. اور اسپیشلی خواتین دور دراز علاقوں میں دیکھیں، ان کدو شہر میں بھی دیکھیں تو خواتین کی اپنی ضروریات کی چیزیں ملنا ان کے لیے مشکل تھا. بالکل. تو اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انیشیلی لیڈیز شاپ کی بنیاد رکھی اور خواتین کو ہم نے انکریج کیا. ظاہر ہے ان کے پاس سیٹ منی تو تھا نہیں، تو ہم نے انکریج کیا کہ لون لے لیں آپ، اس سے اپنا انیشیلی بزنس اسٹارٹ کریں. وہ کرتے کرتے کچھ سالوں کے بعد کافی سارے خواتین وومن انٹرپرینورس ایسے ہو گئے جو ہر کوئی اپنے گھروں میں بزنسز کر رہے تھے. اب ان کو پھر ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہم نے کوئی ورک شاپ کی. وہاں پہ ان سے اسی طرح ہم نے فوکس گروپ ڈسکشن کیا، ان سے آئیڈیا لیا. انہوں نے کہا کہ ہم ہر کوئی اپنے طور پر بزنس تو کر رہے ہیں لیکن ان کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، نہ یہاں پہ زیادہ کسٹمر آتے ہیں. خواتین خواتین کی خواہش ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو، کامن جگہ جہاں پہ خواتین کی مارکیٹ ہو اور وہاں جا کے تمام اپنا بزنس اسٹیبلش کرے اور وہاں سے پھر اپنی چیزیں پرچیز کرے. تو اس وقت جو ہمارا مارکیٹنگ سیکشن تھا وہ گئے، یہاں پہ ایک بندہ ہے آرڈر تھا مارکیٹ کے لیے، انیشیلی وہ بنایا تھا. اس کے بعد تو پھر خواتین نے خود اپنے طور پر وہ ریپلیکیٹ ہوا ہے. آنر سے بات کی اور ظاہر ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں گے پھر میں اسٹارٹ کروں. السلام علیکم، میں معائشہ گلزار صاحبہ اسلام آباد سے یہاں پہ تشریف لائی ہے اور یہاں پہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا ایک سیشن ایک ایرسپی کے یہاں پہ شاستان ہال میں ہوا. اور میں میڈم سے چاہوں گی کہ آپ آج کے اس سیشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اس سے بلوچستان کے خواتین کے لیے کیا فائدہ ہوں گے اور آپ کی آرگنائزیشن کیا کرتے ہیں. جی میم السلام علیکم. السلام علیکم ثانی، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ساری باقی خواتین کا جو ویمن انٹرپرینورز ہیں جو آج آئی ہیں اس پروگرام میں. سو یہ پروگرام میرا مان ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کار انداز کے لیے کر رہی ہے، بٹ میرا تعلق ایگری بزنس سپورٹ فنڈ سے ہے. اور ایگری بزنس سپورٹ فنڈ بہت عرصے سے گلگت بلتستان میں کام کر رہا ہے. ہم نے فارمر کوآپریٹیوز بنائے ہیں، فوڈ پروسیسنگ سائٹ پر ہم نے بہت کام کیا ہے. بٹ آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ویمن انٹرپرینورز ہیں اور جو ویمن بزنسز ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں اور سمجھیں ان سے کہ ان کے جو مسئلے ہیں، ان کے جو کچھ چیلنجز فیس کر رہے ہیں، خاص طور پہ مارکیٹنگ کے تحت سے، کوالٹی کی تحت سے، کوالٹی کو بہتر کرنے کے تحت سے، اور پھر ان کی کچھ ٹریننگ نیڈز اگر جو ہیں تو ان کو کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہم بہتری کی سائٹ پر لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ میڈم، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مریم بطول ایری ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سعودی سے ہے اور میں وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہوں. وومن امپاورمنٹ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم لے کے آئے ہیں، بلتستان وومن چیمبر آف کامرس آف انڈسٹری جو کہ بلتستان کے ہیں، اور اس کی میں فاؤنڈر ہوں. اور ٹیلنٹ ہے گل خاتون ہنر بازار کے حوالے سے ایک بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جو کہ میرا اپنا ایک برانڈ ہے گل خاتون، اس کی میں سی او ہوں.
اور ٹیلنٹ ہب الخاتون ہنر بازار میں ہم نے بلتستان کے بہت سارے ٹیلنٹڈ خواتین کو ایک بزنس اویئرنیس دے کے ایک انٹرپرینیور لیول پہ لا کے اب ان کو ایک بزنس سیٹ اپ دیا ہے. اس میں یہ ہم نے دیکھا گیا کہ خواتین اسکل تو رکھتی تھی لیکن کوالٹی آف اسکل اور ان کے پروڈکٹس کے ویلیو ایڈیشن کر کے نیشنل ٹو انٹرنیشنل کے مارکیٹ تک لے جانے کے حوالے سے ہم نے کام کیا. اور آج الحمدللہ ٹیلنٹ ہب الخاتون گلگت بلتستان کا پہلا برانڈ ہے اور وہاں پہ 16 برانڈ ہم نے لانچ کیا جس میں آج خواتین جو ہے وہاں پہ اپنے برانڈ پہ کام کر رہی ہے اور ان کی مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سو میں آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس گروپ ڈسکشن میں ہمارے بہت سے ویکنیسز پہ بات کی اور ہمیں بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ہم اس ویکنیسز کو دور کرتے ہوئے اپنے بزنسز میں مزید بہتری لانے کی ہم کوشش کریں گے. تو میں عائشہ گلزار صاحبہ کا میں بہت شکر گزار ہوں, ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں اور بہت پیار سے ہماری باتیں سنی اور ہمارے کاروبار کے لیے اتنا اچھا ایک پلیٹ فارم یہاں پہ آج سجایا. تو تھینک یو سو مچ.